بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے۔ کل ہماری بات چل رہی تھی شرائط نماز، یعنی جو نماز سے پہلے شرائط ہیں جن کا نماز سے پہلے پورا ہونا ضروری ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ 3 شرائط رہ گئی ہیں، آج انشاءاللہ ان کا بیان کرتے ہیں، جن میں سے 4 کل بتائی تھی، تو 5ویں ہے وقت کا ہونا۔ نماز کے شرائط میں سے ایک وقت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تعالی نے مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے۔ جس نماز کا جو وقت ہے وہ نماز اسی وقت میں ادا کی جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ مختصراً جو وقت ہیں، اوقات ہیں نمازوں کے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ فجر کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک ہے، اور صبح صادق اس روشنی کو کہتے ہیں جو مشرق کی طرف سے سورج نکلنے کی جگہ سے نمودار ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ تو یہ ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے فجر کا وقت۔ لہذا اگر صبح صادق سے پہلے کسی نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی، اور ایسے ہی سورج نکلنے کے بعد پڑھی تب بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور سورج نکل آیا تو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے، مثال دے رہا ہوں، 5 بجے سورج طلوع ہوتا ہے آج کل، تو 4:58 پر اس نے نماز شروع کی، لیکن ابھی 1 رکعت پڑھی تھی یا دوسری رکعت پڑھ رہا تھا، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اس کی وہ نماز، سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو اب اس صورت میں اس کی یہ فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے انتظار کرنا ہوگا کہ سورج تھوڑا سا اونچا ہو جائے، یعنی تقریباً 10-15 منٹ جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب وہ ختم ہوگا تو تب پھر جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تب وہ نماز قضا ادا ہوگی، ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے؟ تو ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے، یعنی زوال کا جو مغرب وقت ہے اس کے بعد سے لے کر اس وقت تک ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کا سایہ اصلی کے علاوہ اس کے 2 برابر ہو جائے۔ لہذا کسی نے زوال کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے نماز ظہر ایسے آخری وقت میں شروع کی کہ کچھ رکعتیں عصر کے وقت میں پڑھی تو نماز ہو جائے گی اور ادا ہوگی، کیونکہ ظہر اور عصر کے درمیان کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ اور عصر کا وقت جو ہے وہ ظہر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک۔ اب لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے عصر کا بھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور عصر کی نماز عصر کے وقت ہی میں شروع کی اور پڑھتے پڑھتے مغرب کا وقت ہو گیا، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد مکمل کی، مغرب کے وقت میں مکمل کی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ مسئلہ صرف اسی دن، جس دن پڑھ رہا ہے نا، اسی دن کی عصر کی نماز کے لیے ہے۔
ورنہ جو سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے وہ پہلے وقت مکروہ ہوتا ہے، یعنی جب سورج زرد ہو جاتا ہے تو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نماز شروع کرنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن اسی دن کی عصر کی نماز آپ اس وقت پڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بعض لوگ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو نماز عصر قضا کر دیتے ہیں کہ بھئی اب تو مغرب وقت شروع ہو گیا ہے، اب پڑھنا بیکار ہے، ابھی مغرب کا وقت آ جائے گا، تو یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ بلکہ اگر کچھ بھی سورج ڈوبنے کو باقی ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں ابھی صرف 2 منٹ باقی ہیں، 1 منٹ باقی ہے، آپ عصر کی نماز شروع کر دیں اور اس کو پوری کریں، اگرچہ مغرب کے وقت میں بھی کچھ پڑھنا پڑ جائے تو نماز ہو جائے گی، نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں پھر بتا رہا ہوں، یہ صرف اسی دن کی عصر کی نماز، ورنہ کوئی قضا نماز چاہے وہ عصر کی یا کوئی بھی ہو اس وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے، سورج کے ڈوبنے کے بعد سے لے کر شفق ختم ہونے تک۔ اب شفق کیا ہے؟ شفق اس روشنی کو کہتے ہیں جو سورج کی سرخی ختم ہونے کے بعد مغرب کی جانب نمایاں رہتی ہے، اور مغرب کے وقت ہمارے شہروں میں عام طور پر تقریباً 35-40 منٹ تک رہتا ہے، بلکہ خیر اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے، تو بہرحال ہر ایک اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھ سکتی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر وقت تنگ ہو نا، کسی بھی نماز کا وقت تنگ ہے اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ نے سنت شروع کر دی تو آپ کے فرض رہ جائیں گے، تو پھر اس صورت میں آپ صرف فرض ادا کر لیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ سنتوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے فرض قضا ہو جائے۔ اور عشاء کا وقت جو ہے، شفق جو بھی میں نے بتایا، غائب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک، یعنی جہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں تک۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آدھی رات کے بعد بغیر کسی عذر کے عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، اور عشاء کا بھی یہی وقت ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وتر عشاء کے بعد ہے، وتر جو ہیں وہ عشاء کے بعد ہیں، لہذا اگر کسی نے پہلے پڑھ لی، پہلے وتر کی نماز پڑھ لی پھر فرض پڑھے تو اس کی دونوں نہیں ہوں گے، نہ فرض ہوں گے نہ وتر ہوں گے، اس لیے پہلے فرض پڑھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد وتر پڑھنا۔ یہ تھے نماز کے اوقات، مختصر میں نے ذکر کیے۔ اب اسی اوقات میں ایک دوسری چیز بھی ہے، اس کی بھی عام طور پر ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ مکروہ اوقات، یعنی وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مکروہ اوقات 3 ہیں۔ ان اوقات میں کوئی نماز، کسی قسم کی نماز، سوائے اسی دن کے عصر کی، جو بات پیچھے عصر میں تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دی ہے، جائز نہیں ہے۔ نہ فرض پڑھ سکتی ہیں آپ اس وقت میں، ان اوقات میں، نہ سنت، نہ نفل، نہ واجب، نہ قضا۔ اور وہ 3 اوقات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، سورج نکلنے کا وقت، اور یہ تقریباً عام طور پر جو بتایا جاتا ہے وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ تک۔ اور دوسرا، سورج ڈوبنے کے قریب کے وقت، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آدمی سورج کی طرف دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی تقریباً عام طور پر آپ 15 سے 20 منٹ کر لیں، طلوع کا بھی اور غروب کا بھی۔ یہ جو سورج غروب ہونے کا ہے، تو یہ 2 ہو گئے۔ اور تیسرا جو ہے وہ نصف النہار کا وقت، جس کو ہم زوال کا وقت بھی کہتے ہیں، سورج ڈھلنے کا وقت۔ تو ان 3 اوقات میں کسی قسم کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتی۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ قرآن مجید تلاوت کر رہی تھی، کرتے کرتے وقت مکروہ آ گیا، اسی وقت مکروہ میں آیت سجدہ پڑھی تو فوراً آیت سجدہ نہ کریں، تاخیر کر دیں، اور جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تب کر لیں۔
لیکن اگر اسی وقت کر لیا تو بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آیت سجدہ جو آپ نے پڑھی ہے وہ آپ نے پہلے پڑھی تھی، غیر مکروہ وقت میں پڑھی تھی، اور سجدہ مکروہ میں کیا تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا، اس کو دوبارہ اس کا اعادہ واجب ہوگا، دوبارہ کرنا ہوگا۔ تو یہ تھا اوقات کا بیان، یعنی نماز کے اوقات جو نماز کی شرائط میں سے۔ اسی طرح نماز کی شرائط میں سے چھٹی شرط جو ہے وہ قبلے کی طرف رخ کرنا، جس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں، یہ بھی نماز کی شرط ہے۔ اللہ نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم جہاں بھی ہو بس اپنے چہرے کو بیت اللہ شریف کی طرف کرو۔ اگر کسی ایسی جگہ کوئی آدمی ہو جہاں کوئی آدمی جس سے قبلہ معلوم بھی نہیں ہے، بادل ہیں یا رات کا وقت ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا کس طرف ہے، اور کوئی آدمی بھی نہیں ہے کہ جن سے ہم معلوم کر سکیں، تو ایسی صورت میں خوب سوچ و بچار کر کے کہ بھئی قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، ایک رخ متعین کر کے آپ نماز پڑھیں، نماز درست ہو جائے گی۔ اگرچہ بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ بھئی تو قبلہ تو ادھر تھا اور آپ نے تو اس طرف نماز پڑھی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایسی واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ لیکن اگر دوران نماز کسی نے بتا دیا کہ بھئی آپ نماز مشرق کی طرف پڑھ رہے ہیں، قبلہ جنوب کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، تو پھر اس رخ پر پھر جائیں، آپ کی باقی نماز ٹھیک ہوگی۔ اب باقی نماز آپ جو آپ کو بتایا گیا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں استقبال قبلہ میں ہی کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر اپنا سینہ، چہرہ نہیں، سینہ قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر پھیر دیا، چاہے فوراً ہی واپس پلٹ گیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا بلکہ بغیر ارادہ کے، بلا قصد و ارادہ، غلطی سے سینہ قبلے کی طرف پھر گیا، لیکن فوراً، اور فوراً کی مقدار یہ ہے کہ اتنی مقدار سے پہلے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، اس سے پہلے آپ واپس ہوگی تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ تھی استقبال قبلہ۔ اور 7ویں جو شرط ہے وہ ہے نیت کرنا۔ اس میں یہ سمجھ لیں کہ نیت جو ہے وہ اصل میں دل کے ارادے کا نام، اصل نیت دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اور زبان سے نیت کرنا یہ مستحب، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے، یعنی آپ کر لیں آپ کا ثواب زیادہ ہوگا، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے نیت نہیں کی زبان سے اور دل میں صرف ارادہ کر کے نماز پڑھ لی تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ تھی نماز کی شرائط، اور یہ میں نے کچھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بھی بتا دی ہے۔ تو بہرحال اس میں سے کوئی بھی بات اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ ضرور سوال پوچھیں، چاہے یوٹیوب کے کمنٹ میں پوچھیں یا واٹس ایپ میں پوچھیں، جس طرح بھی پوچھیں ضرور سوال پوچھیں۔ ہاں، یہ تھی نماز کی شرائط۔ اب میں مختصراً نماز کے فرائض اور واجبات صرف گنتی کے اعتبار سے میں بتاتا ہوں، کیونکہ انشاءاللہ جب ہم نماز کو شروع کریں گے نا اس میں میں پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں، کہاں تک اٹھانے ہیں، آپ نے کھڑا کیسے ہونا ہے، آپ کی نظر کہاں پر ہونی چاہیے، اور آپ کے ہاتھوں کا یعنی یہ ساری تفصیل انشاءاللہ اگلے ہمارے اسباق میں آئے گی انشاءاللہ۔ آج جو ہے نا میں مختصراً صرف فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تفصیل نہیں بتاؤں گا بالکل بھی، اور واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں صرف یہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیں نماز میں 6 فرائض، نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ 6 فرائض۔
نمبر 1 تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا. نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا. نمبر 3 قرات یعنی فرض نماز کی 2 رکعت میں اور سنن اور نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں قرآن کریم کی کوئی بڑی آیت یہ 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یہ ہے قرات، یہ فرض. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 سجدہ کرنا. اور نمبر 6 تشہد پڑھنے کے بعد قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا. سوری معذرت، الفاظ مجھ سے غلط ہو گئے. تشہد پڑھنے کے باقدر یعنی جتنی مقدار میں جتنی دیر میں تشہد پڑھی جاتی ہے اتنی دیر قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا. تو یہ 6 فرائض ہو گئے، اور بعد نے 7 بیان کیے ہیں. اور 7واں یہ کہ خروج بسنعی. کیا مطلب خروج بسنعی کا؟ یعنی اپنے ارادہ سے نماز سے نکلنا، یہ بھی فرض ہے. تو یہ ہے نماز کے 6 یا 7 بعض حضرات کے نزدیک فرائض ہیں. کیا مطلب فرض کا؟ ان میں سے کوئی چیز بھی رہ گئی آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. تو میں نے پہلے عرض کیا، میں نے خلاصہ صرف تعداد اور کون کون سے ہیں یہ بتایا ہے، باقی تفصیل کہ کون سا کس طرح کرنا ہے، تحریمہ ہم نے کس طرح، اللہ اکبر ہم نے کس طرح کہنا ہے، اس وقت ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے، قیام کیا ہے، قرات کیا ہے، کتنی ہے، کیسی ہے، یہ انشاءاللہ آگے انشاءاللہ جب ہم نماز کو شروع کریں گے طریقہ تو اس میں آئے گا. نماز کے واجبات میں بھی میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، صرف یہ بتانا ہے. باقی تفصیل کہ بھئی کون سا کس طرح کرنا ہے وہ انشاءاللہ جب ہم نماز کا طریقہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے اس وقت میں بتاؤں گا. آج آپ کا سبق یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ نماز کے واجبات کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں. تو نماز کے 14 واجبات. نماز کے کتنے واجبات ہیں؟ 14 واجبات. نمبر 1 فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 1. نمبر 2 سورہ کا ملانا. سورہ کا ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن اور نوافل کی تمام رکعتوں میں. نمبر 3 سورہ فاتحہ کو جو دوسری سورت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے پڑھنا. نمبر 4 قرات رکوع کے درمیان ترتیب رکھنا. نمبر 5 تعدیل ارکان. نمبر 6 قعدہ اولا کرنا. نمبر 7 دونوں قعدے میں تشہد پڑھنا. نمبر 8 لفظ سلام کے ساتھ سلام پھیرنا. نمبر 9 نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا. نمبر 10 عیدین کی تکبیرات کہنا، 6 زائد جو تکبیریں ہوتی ہیں. نمبر 11 جہری نماز میں قرات جہری کرنا. جہری نمازیں جو ہیں وہ مغرب، عشاء اور فجر ہے، لیکن یہ جماعت کے لیے ہے، عام عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں. اور سری نماز میں یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا. نمبر 13 مقتدی کا امام کے پیچھے خاموش رہنا. نمبر 14 مقتدی کے لیے امام کی متابعت کرنا، یعنی امام کے پیچھے پیچھے چلنا، جو امام کہہ رہا ہے وہ کرنا. تو بہرحال یہ 14 واجبات ہیں، اور بعض لوگوں نے، بعض فقہاء نے، علماء نے کچھ کم لکھے ہیں، کچھ زیادہ لکھے ہیں، لیکن عام طور پر یہ 14 ہیں. تو بہرحال میں نے یہ صرف خلاصہ بتا دیا، یعنی آج کے سبق میں صرف یہ بات بتائی گئی ہے کہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. باقی تفصیل انشاءاللہ جب ہم طریقہ پڑھیں گے نماز کا تو اس میں ساری آ جائے گی. ابھی آپ لوگوں نے صرف اس کو یاد رکھنا ہے، پریشان نہیں ہونا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ تھی بہرحال آج کا سبق. امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ لوگ کوشش کریں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی، اس کو اچھی طرح سیکھنے کی.
تو اور پھر یاد کر کے اپنی معلمات کو سنائیں۔ ایک اور بات عرض کرنی تھی، چونکہ ہمارا اس میں یہ ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارا کورس ہے اس میں کم از کم ہماری ہر بہن 10 سورہ، آخری 10 سورہ کم از کم یہ یاد کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم از کم ہماری ہر جو ہے یہ سننے والی ہماری ماں بہن کم از کم 10 سورہ تو یاد کر لیں، کم از کم ایک پارہ یاد کر لیں، 30واں پارہ یاد کر لیں۔ لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ 10 سورہ صرف یاد کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ روزانہ 1 سورہ یاد کریں، اپنی معلمات کو بت سنائیں، انشاءاللہ جو غلطی ہوگی وہ غلطی آپ کو بتائیں گی، وہ آپ کو ٹھیک کریں گی انشاءاللہ۔ اس وجہ سے آج کے سبق میں یہ بھی ہے سبق کہ 1 سورہ یاد کر کے سنانی ہے۔ اس طرح انشاءاللہ 10 دنوں میں ہماری 10 سورہ پوری ہو جائیں گی، تو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا۔ باقی انشاءاللہ آپ میں سے ایک میں اور بھی بات کرتا ہوں، جو پورا پارہ یاد کرنا چاہیں وہ بھی رابطہ کریں انشاءاللہ، ان کو انشاءاللہ پورے پارے کی ترتیب بنا کر ان کو پورا 30واں پارہ یاد کروا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال آخری درجہ کم از کم 30واں آخری 10 سورہ تو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ ہماری بعض خواتین کو تو بس صرف سورہ اخلاص آ رہی ہے، قل هو اللہ احد، فرضوں میں بھی وہی چل رہی ہے، وطروں میں بھی وہی چل رہی ہے، تراویح ہے تو اس میں بھی وہی چل رہی ہے۔ نہیں، کم از کم 10 سورہ ہونی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے ہم وقت نکالیں۔ دیکھیں وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ دین سیکھنا ہے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، تو دین سیکھنا ہے تو ہم اس کو سیکھیں۔ کم از کم ہم 3واں پارہ یاد کر لیں، کہ نہ ہو سکے تو یہ تو چونکہ اس آپ کے کورس کا حصہ ہے آخری 10 سورہ کا یاد کرنا، اس لیے آج ہی سے ہر ایک سورہ یاد کر کے اپنی معلمات کو سنائیں۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے آپ سوال کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔